بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ایمان کا بیان چل رہا ہے۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تفصیلات یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ گزشتہ کل رسولوں کے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، یہ تفصیلات کسی نہ کسی درجے میں آپ حضرات کی خدمت میں آ گئی۔ اس میں آخری بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معجزات سے نوازا۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کی تعریف کیا ہے؟ کسی نبی یا رسول کے ہاتھوں نبوت کے برحق ہونے اور ان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کی ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو بھی دنیا میں بھیجا اس کو معجزے بھی دیے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کا پیغمبر ہونا واضح طور پر ثابت ہو جائے۔ تو معجزہ یہ لفظ ہے مفعلتن کے وزن پر۔ اس کا لفظی معنی ہے کسی کو عاجز بنانے والی چیز۔ اس کا لفظی معنی ہے کسی کو عاجز بنانے والی چیز۔ تو اللہ پاک نے نبیوں کے ہاتھوں ایسی مشکل چیزیں ظاہر کی ہیں جو عام لوگوں کو عاجز کر دیتی ہیں، عام لوگ اس کو نہیں کر سکتے۔ اور کرامت کہتے ہیں، کرامت کا لفظی معنی کسی کو اعزاز دینا، کسی کو عزت دینا۔ شریعت کے تابع دار شخص، متبع شریعت، اس کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے جو عام لوگ نہیں کر سکتے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہوتا ہے اس بزرگ کا کہ ہم تمہارے ہاتھ پہ ایسا کر سکتے ہیں، جیسے پانی پہ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھنا یا ہوا کے اندر اڑنا۔ لیکن یہ بات ہم سب کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ معجزہ وہ نبی کے قبضے میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے کر لے، یہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کرامت بھی کسی ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، جب چاہو کر لو، نہیں، اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں آ گئی، یعنی معجزے کی تعریف آ گئی اور کرامت کی تعریف آ گئی، اور یہ والی بات آ گئی کہ یہ دونوں چیزیں اللہ پاک کے اختیار سے ہوتی ہیں، اللہ کی چاہت سے ہوتی ہے۔ اللہ چاہیں گے تو ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ سمجھیں کہ انبیاء علیہم السلام سے اللہ پاک نے اس طرح کی چیزیں ظاہر کی ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ تو معجزات پر ایمان لانا یہ حقیقت پہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ معجزات کو قبول کرنا، بھئی میں اس معجزے کو میں مانتا ہوں، یہ حقیقت میں اللہ پر ایمان لانے کے مترادف ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں کافی جگہ ذکر ہے کہ ان کے پاس ایک ڈنڈا تھا، لاٹھی تھی، عصا تھا ان کے پاس، اور ان کو اللہ پاک نے فرمایا یہ پھینک دیجئے۔ انہوں نے پھینکا تو اس سے سانپ بنا، اژدہا بنا، کبھی وہ بالکل پتلا سانپ بنا، کبھی بہت بڑا اژدہا بنا۔ حالانکہ ڈنڈا کیا ہے؟ ایک بے جان سی چیز ہے، اس سے زندہ سانپ کا بن جانا تو یہ لوگوں کے ایمان کا وہ ہے، امتحان ہے کہ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں۔ یار ڈنڈا سانپ بن گیا، جی ہاں، اللہ نے اس ڈنڈے کو سانپ بنا دیا، اور پھر اللہ ہی نے
اس کو دوبارہ ڈنڈا بنا دیا۔ یہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر بار بار کیا ہے، اس لیے اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر تسلیم کوئی نہیں کرے گا تو وہ قرآن کی آیتوں کا انکار والا ہے کہ جی اللہ یہ نہیں کر سکتے، حالانکہ اللہ سب کچھ کر سکتے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ تھا کہ یہ ہاتھ بغل میں رکھیں اور جب نکالیں گے تو ہاتھ میں چمک آ جائے گی، چمک آ جائے گی، لیکن وہ چمک بیماری نہیں ہوگی، وہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ یہ ہاتھ میں چمک آ گئی۔ اب اس چمک کو ختم کیسے کرنا ہے؟ تو وَضْمُمْ إِلَى جَنَاحِكَ، دوبارہ ہاتھ بغل میں رکھ دیجئے، جب ہٹا دیں گے تو چمک بھی ہٹ جائے گی۔ تو ہم آپ نہیں کر سکتے، یہ نبی کے ہاتھوں اللہ نے کیا، اس کو ہم نے ماننا پڑے گا اور اپنے دل دماغ کو ان آیتوں کے تابع کرنا پڑے گا۔ یہ بات سمجھنے کی بات ہے کہ جو ہمارا دماغ ہے اس کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ جیسے آنکھیں، اس کا دیکھنا ایک حد بندی ہے، دیوار کے پار مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اس دیوار کے پیچھے آپ کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ اس نظر کی کیا ہے، ایک لمٹ ہے، ایک حد بندی ہے جہاں تک یہ دیکھ سکتی ہے۔ آواز کی بھی حد بندی ہے، سننے کی بھی حد بندی ہے، ایسی ہی سوچ اور عقل کی بھی ایک کیا ہے، ایک دائرہ کار ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن جو اللہ کی وحی ہے اس کا دائرہ کار عقل سے بھی آگے بڑھ کر ہے، اس لیے اس اپنی عقل کو اس وحی کے تابع دار بنانے کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم بہت ہوشیار بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ وہاں رک جائیں جہاں ہمارے رب نے ہمیں روکا ہے۔ تو معجزات اللہ کے قدرت سے وجود میں آتے ہیں۔ جیسے ہم آپ لوہے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو لوہا تو سخت ہے، وہ تو بہت مشکل سے ایک دھاری دار چیز سے، وہ مشکلوں سے کٹتا ہے وہ، اور اس سے کوئی چیز بناتے ہیں تو بڑی بھاری بھرکم مشینوں میں ڈالنا پڑتا ہے، تب جا کے اس سے کوئی چیز بنتی ہے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہمارے رب 22ویں پارے میں فرماتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم کر دیا، النا نرم کر دیا۔ جیسے موم ہے، موم بتی موم ہے، وہ نرم ہے، آپ اس سے کچھ بھی بنا لیں، ایسے ہی وہ لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہو جاتا تھا، نرم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے رک جاتے تھے اور ان کے ساتھ پڑھتے تھے، اور پہاڑ ان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ہم آپ اچھا خالی جگہ پہ ہم زور سے بولتے ہیں تو آواز آتی ہے گونجتی ہوئی، وہ مراد نہیں ہے یہاں پر کہ بھئی آواز ٹکرا گئی تو آ گئی، نہیں، بلکہ پہاڑ خود کہتے تھے اور پڑھتے تھے، اور پرندے خود پڑھتے تھے، وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، پرندے جمع ہو جاتے تھے اور حضرت کی آواز کے ساتھ وہ زبور جیسے وہ پڑھتے تھے پرندے بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ معجزہ تھا۔ ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، قرآن میں اس کا ذکر ہے، یہ سب باتیں قرآن پاک کی ہے، 23واں پارہ، 22واں پارہ، 17واں پارہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت ہے جی بہت بڑا، اور اس پہ 4000 کرسیاں لگی ہوئی، اور جو ہے وہ ہوا چلتی تھی بغیر ڈیزل، بغیر انجن اور بغیر کسی پائلٹ کے، وہ تخت اڑ جاتا تھا اور فضا میں آ جاتا تھا، اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور پرندے اوپر سے سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے، اور صبح سے لے کر دوپہر تک وہ اتنا سفر کرتا تھا وہ تخت جتنا 1 مہینے میں اس زمانے میں لوگ سفر کر سکتے۔ ایسے ہی دوپہر کے وقت میں، تو یہ ہمارے رب نے یہ معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا، ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ کوئی کہے گا میں نہیں مانتا، بغیر پائلٹ کے اور بغیر جناب سارے جو جہاز جیسے چلتے ہیں اس کے بغیر تخت کیسے چلا؟ اور سب سے بڑا جہاز اگر دنیا میں ہے تو 800 مسافر، 600 مسافر، بہت چھوٹے چھوٹے جہازوں میں
200 مسافر بھی نہیں ہوتے. بہت بڑا جہاز ہو تو جی 800 مسافر آ گئے, 600 مسافر آ گئے, ہزاروں لوگ تخت پہ سوار, اور وہ فضا میں اڑے اور بغیر کسی ایسی چیز کے اڑے اور ہوا ان کو ستائے نہیں. تو یہ کس کے قبضے میں ہے؟ کس کے قبضے میں ہے؟ تو ماننا پڑے گا یہ معجزات. ایسے ہی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں, تو ہم نے کوئی قصہ نہیں سنا کہ مرا ہوا آدمی بالکل مر گیا اور جناب اٹھ گیا وہ کسی کے ہاتھ پھیرنے سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, بندہ مر جاتا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا. مرا ہوا بندہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا. کوئی ہے ایسا کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے. بچپن ماں کے پیٹ سے نابینا بچہ پیدا ہو جائے, دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جائے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اندر سے اس کا سسٹم ہی نہیں ہے, ماں کے پیٹ سے ہی اس کا سسٹم نہیں ہے. لیکن کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے تو ماں کے پیٹ سے پیدا شدہ بچہ, نابینا بچہ, اللہ پاک اس کو بینائی دیتے تھے. تو یہ سب معجزے ہیں, یہ میں نے تھوڑے سے آپ کو بتائے, ورنہ معجزات کی ایک لمبی فہرست ہے جو ہمارے رب نے نبیوں کے ہاتھوں اس طرح کی چیزوں کا ظہور فرمایا ہے. لہٰذا معجزات پر ایمان لانا یہ ضروری ہے, ورنہ قرآن پاک کی آیتوں کا انکار لازم آئے گا. تو یہ ہمارا آج کا بیان ہے کہ معجزات, نبیوں, معجزہ کی تعریف, کرامت کی تعریف وہ آپ نے سنی, اور معجزہ اور کرامت کسی نبی اور ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا. دو باتیں. اور تیسری بات تھوڑا سا تعارف معجزات کا, اور اپنی عقل کو قرآن کی آیتیں اور اللہ کے رسول کی باتوں کو کے تابع دار بنانا. عقل کو آزاد نہیں چھوڑنا کہ بھئی جو چاہے سوچے, نہیں, ہم سوچ میں بھی پابند ہیں. کس میں پابند ہیں؟ ہم سوچ میں, ہم ہر چیز میں پابند ہیں. کیوں؟ ہم اللہ کے بندے اور نبی کے امتی ہیں. ہم سوچ میں آزاد نہیں ہیں. میری مرضی نہیں, مرضی نہیں چلے گی. مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جو ظاہر میں تابع دار ہو. اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو دل کا تابع دار ہو. کیا کہا میں نے؟ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جو ظاہر کا تابع دار ہو. اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو دل کا تابع دار ہو. اور کس کا تابع دار ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار. کس کا تابع دار ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار ہو. یہ ہمارا مرتے دم تک کا سبق ہے. ہم کسی موقع پہ کسی بھی چیز میں آزاد نہیں. حضرت سلمان فارسی باہر مدینہ کی گلیوں میں یہودی منافق بھی رہتے تھے. تو کسی نے کہا, اچھا ہم نے سنا ہے تمہارے یہ نبی تمہیں پیشاب اور پخانہ کیسے کرتے ہیں اور یہ صفائی کیسے کرتے ہیں, یہ طریقہ بھی بتاتے ہیں. جیسے طنز کیا انہوں نے. تو انہوں نے آگے حضور کو کہا, تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم کل شیء. میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اپنے بچے کے لیے. بچے کو کچھ نہیں آتا تو باپ اس کو انگلی پکڑ کے چلانا سکھاتا ہے, استاد قلم پکڑنا سکھاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اور الف با تا سا سے لے کر بخاری شریف کی حدیثوں تک استاد اس کو پڑھاتے ہیں. تو جیسے بچہ بڑے ہونے تک, ایسے ہی دنیا کے فنون دیکھ لیں, ان سب میں آدمی استاد کا محتاج ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, اب پیشاب کیسے کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کے کریں؟ نہیں, کھڑے ہو کے نہیں کرنا. پیشاب کے کرنے میں بھی پابند, بھی بیٹھ کے کرنا ہے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ اجی پھر یہ کرنا ہے. نماز پڑھنی ہے, وضو میری مرضی ہے جیسے وضو کروں. نہیں, تمہیں تو وضو کا طریقہ بتایا. میری مرضی ہے میں جیسے بھی شرٹ پہنوں اور قمیض پہنوں. نہیں, تمہیں تو کہا تم دائیں ہاتھ سے پہلے پہنو اور پھر الٹے ہاتھ سے پہنو. میری مرضی میں جیسے بھی اتاروں. نہیں, الٹے سے پہلے اتارو اور پھر سیدھے ہاتھ سے اتارنا. موزے میری مرضی ہے جیسے پہنو. نہیں, سیدھے میں پہلے پہننے پڑیں گے. کیا فرمایا کہ ان اللہ یحب التیمن فی کل شیء حتی التنعل والترجل. اللہ دائیں پنے کو پسند کرتے ہیں. کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ اللہ
دائیں پنے کو پسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ جوتا پہنے تو دائیں طرف سے پہنو، اور کنگھی کرنی ہے یوں نہیں کرنی، یوں کرنی ہے، سیدھے ہاتھ سے کنگھی پہلے کرنی ہے، بائیں طرف والی کنگھی بعد میں کرنی ہے۔ تم تو کنگھی میں بھی پابند ہو، تم تو راستے کے چلنے میں بھی پابند ہو کہ راستے میں الٹی طرف مت چلو بلکہ سیدھی طرف چلو۔ تمہارے نبی نے تمہیں ان چیزوں میں بھی پابند کیا ہے، کیوں؟ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ظاہر تابع دار ہو، اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باطن تابع دار ہو۔ تو دونوں تابع داریاں جمع کر کے کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں وہ شامل ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند مشہور معجزے یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کا نرم ہو جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے بچے والی اونٹنی کا پہاڑ میں سے پیدا ہو جانا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات اور ہواؤں کا تابع دار ہو جانا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری حاضری قبول فرما، ہماری نماز قبول فرما، ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور ہمیں ظاہر کی تابع داری نصیب فرما، باطن کی تابع داری نصیب فرما۔ مرتے دم تک ہمیں یا اللہ مسلمان رکھنا، اور ہماری موت بھی حالت اسلام میں آئے، اور اے اللہ نیک لوگوں کی جماعت میں ہمیں شامل فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کل قیامت کے دن ہمیں بھی جگہ نصیب فرما، اور ہمارے جتنے روزے باقی ہیں وہ سارے آسان فرما، اور ہم سب کو شب قدر نصیب فرما، اور ہم سب کی مغفرت فرما، تمام ایمان والوں کی بخشش فرما۔ اللہ ساری دنیا میں جہاں مسلم ہیں سب کی مدد فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہر فتنے اور ہر امتحان سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، شہر کراچی کی حفاظت فرما، شہر کراچی کے ٹوٹ پھوٹ کو ختم فرما، اور اے اللہ ظاہری ترقی بھی عطا فرما اور روحانی ترقی بھی عطا فرما۔ ہر فتنے اور ہر آزمائش سے ہمارے ملک اور ہمارے شہر کو محفوظ فرما، ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ و امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔